اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ نور، تیسری مجلس اور آیت نمبر 35 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اس سورت کا نام سورہ نور، اور اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کیا 5 دفعے نور کا ذکر ہے۔ پھر 40ویں آیت میں 2 دفعے، یعنی کل 7 دفعے۔ تو نور کے تعلق سے صرف اتنا ہی متعارف کرایا تھا کہ نور اللہ تبارک تعالی نور، تو اسی سے یہ آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اور جو متعارف کرایا گیا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کا نور اور ہمارا نور، اللہ کی تخلیق کا نور جیسے سورج اور ہماری تخلیق، ہم اللہ کے نور سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نور کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں اس کا تحمل نہیں کر سکتی۔ پھر اس میں یہ بھی بتلایا تھا کہ 2 نور ہیں، ایک حسی اور ایک معنوی۔ تو اب توجہ رہے آپ لوگوں کی کہ جو آیات ہیں اس میں ایک حسی نور اور ایک معنوی نور، تو وہ کیا ہیں، اور اسی میں ساری باتیں تقریباً جو نور سے تعلق رکھتی ہیں، خاص کر عقائد سے جو امت کا ایک غلط تصور ہے، وہ بھی آپ کو آیات کے ذریعے آج معلوم ہوگا۔ تو سنیے، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے نور ہیں، یا اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، یا ہے کہ ساری کائنات کا نور ہے۔ کیا مطلب نور ہے؟ اے تنویر ہو، یعنی ساری کائنات اللہ کے نور سے منور ہے، یہ ہے مطلب۔ اور کس طرح منور ہے؟ حسی بھی اور معنوی بھی۔ حسی یعنی سورج نکلا، ہم نے ٹارچ سلگائی، راستے پر گاڑی لے کے نکلے، یہ حسی ہے، نظر آتا ہے ہمیں۔ اور معنوی منہج نبوت، وحی الہی، کلام پاک، یہ معنوی ہے۔ تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اس نے یہ 2 نور، حسی اور معنوی، لہذا اللہ کے ان دونوں نوروں سے کوئی بھی تعارض نہ کرو۔ اگر آپ تعارض کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، بے رخی کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج نکلا اور اپنا چراغ جلائے ہوئے ہو، یہ تو حصے کے تعلق سے، یا ہے کہ سورج نکلا اپنی گاڑیاں لائٹ آن کر کے چلا رہے ہو۔ اور معنوی کلام پاک موجود ہے،
اس کے باوجود بھی یہ نور ہے، اس کے باوجود بھی اپنی اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہو۔ اپنی کتابیں کون سی جانتے ہیں؟ مذہبی ہوں، مسلکی ہوں، اپنی جماعتی ہوں، تو اس کی طرف آج توجہ دی جائے گی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ساری کائنات کو منور کرنے والا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ اب جب یہ بات طے ہے کہ ہمارے سامنے منہج ہے، نور ہے، تو پھر یہ اختلاف ہم میں کیوں؟ ہماری امت میں ایسا عقیدہ رکھنے والے کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کو آج ذرا واضح کیے دیتا ہوں، اور پھر کئی چیزیں ہیں آگے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کیوں یہ اس بات پر بضد ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی۔ اسے اگر آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں پر غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بشر کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ خلیفہ بنے، وہ رسول بنے۔ تو آپ جانتے ہیں ایسا کہہ کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ما ھذا الا بشر، مگر اس سے بھی بڑھ کر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت شیطان نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار خلقتہ من طین۔ تو چونکہ جو مٹی کے عنصر سے بنایا گیا، اس نے، شیطان نے اسے ذلیل سمجھا، اس قابل نہیں سمجھا، لہذا جو رسول کے بشارت کا انکار کر رہے ہیں اور نور کو ثابت کر رہے ہیں، وہ شیطان کے ساتھ ہیں۔ بتائیے، شیطان کا عقیدہ ہے ان کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کا تو ہے، چلیے وہ تو انسان، مگر یہ شیطان کے ساتھ میں ان کا عقیدہ لیے ہوئے۔ تو یہ وجہ ہے ان کی، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، کہ ہم نے یہ قرآن ہم آپ کی طرف بھیجا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ سورہ شورہ کی آیت ہے 52 کی، اے رسول ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس لیے کہ نبوت دینے سے پہلے نہ کتاب نہ ایمان، لیکن نہدی بہی من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور آپ اس قرآن کے ذریعے رہبری کریں صراط مستقیم کی طرف۔ تو ان کا یہ کہنا اس رسول کو، اس کے بارے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ چلیے اور بھی کئی آیات ہیں، آپ یہ لوگ جو، یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارے رشتہ دار بھائی اس غلط عقیدے میں ملوث ہیں، تو آپ انہیں سمجھائیں۔ دیکھیے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے؟ نور اور کتاب۔ یہ ذرا قواعد کی طرف توجہ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نور کہا گیا، لیکن آپ غور سے سنیے، نور و کتاب، تو کیا ہونی چاہیے تھی خبر؟ مبین، مفرد ہے، دو ہونے چاہیے تھے نا، مبینان۔ تو معلوم ہوا کہ نور اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔ یہاں اب وہ تعویل کرتے ہیں۔ چلیے سورہ نحل کی جو آیت ہے، دو آیتیں ہیں سورہ نحل میں بھی ہے، اور تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، انما یوحی الی۔ ہاں جی، سورہ کہف میں ہے، 110 نمبر آیت ہے۔ اور تو یہ آیتیں ایسی ہیں کہ آپ کی بشریت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے اور کہلواتے ہیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، کہ فرماتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا،
دعا ہے لمبی، فی بصری نورا و فی سمی نورا و من فوقی نورا و من تحتی یمینی امامی خلفی، فجر کی نماز کے وقت، تو اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ سجدے میں دعا مانگتے تھے یا جاتے وقت دعا مانگتے تھے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو آپ کیوں کہتے کہ میرے قلب میں نور پیدا کر دے؟ اس لیے یہ واضح ہوا کہ یہ کہنا کہ آپ کی پیدائش نور سے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ ہدایت کے لیے رہبری کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور آپ کے ساتھ آپ لے کر آئے نور اور کتاب، یعنی وہ کتاب کو لے کر آئے. اچھا، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں تو پھر چلیے سورہ انعام میں 91 آیت میں چلیے، تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ الذی جاء بہ موسیٰ نوراً وہدی، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی نور کی تخلیق کہیں گے؟ تو یہ پیغام نوٹ کر لیں کہ ان آیات کی بنا پر، ان احادیث کی بنا پر بالکل واضح ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نور بھیجا، وہ کون سا؟ وحی الہی، کلام پاک. ہمارے پاس یہ کلام موجود ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے سارے چراغوں کو بجھا دینا چاہیے. اب سنیے، یہ بات عقیدے کی بات ہے. اب شروع ہوا، آگے جو آیت شروع ہو رہی ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اب ذرا ساتھ میں رہیے گا، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ مثال اس کے نور کی مثال دی جا رہی ہے. لیکن مثال میں آپ کو تھوڑی توجہ دلاتا ہوں سوالیہ طور پر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اعلیٰ اللہ کے لیے مثال ہے بلند. تو جیسے اللہ کی ذات بلند ہے، تعالی ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، تو اس کی مثال کے اوپر بھی کوئی نہیں. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. کیسے مثال دے سکتے ہیں؟ جب ہم کسی کی مثال پیش کرتے ہیں، یہ فلاں کی طرح ہے، تو جس کی مثال دی اس کا وجود ہے، اور جس کو پیش کیا گیا اس کا وجود ہے. اللہ کی مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تو بلند ہے، اس کے اوپر کوئی مثال نہیں. ہم علامہ اقبال کی مثال دیں گے، اچھے ڈاکٹر کی مثال دیں گے. فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال لیس کمثلہ، اس کے ایسا کوئی نہیں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیے کہ مثال پیش نہیں کر سکتے. مگر اب شروع ہو رہا ہے قرآن شریف کیسے؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اب مثال دی جا رہی ہے، تو اس کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ ساتھ میں لگے رہیے، ساتھ میں رہیے میرے ساتھ میں. جب پہنچیں گے آخری آیت پر تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے. تو سنیے گا، اس کے نور کی مثال کمشکات. مشکات کسے کہیں گے؟ طاق. طاق جو ہے ایک دیوار ہے، تو اس میں تینوں طرف تو دیوار ہے، ایک حصہ کھلا رہتا ہے. یہ ہمارے یہاں کا سسٹم ہے. باقی اور بھی طریقہ ہے کہ چار طرف سے اور اوپر اس کا کھلا رہنا، لیکن ایک وہ دیوار میں ہی رہتی ہے، اسے طاق کہیں گے. تو سامنے کی مجلس میں اس کا اجالا آتا ہے. فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ چراغ ہے تو طاق میں چراغ رکھیں گے تو اس کی حفاظت کے لیے المصباح فی زجاجہ. زجاجہ قندیل یا فانوس، جہاں جس علاقے میں استعمال کرتے ہیں، کوئی فانوس کہتا ہے، کوئی قندیل. اب یہ قندیل الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ فانوس کیسا ہے؟ کوکب یعنی تارا، اور دری یعنی ترجمہ کیا ہے چمکتا ہوا. لیکن اس کے معنی چمکتا ہوا یہ رزلٹ ہے، نتیجہ ہے. اس کے معنی اصل میں چمکتا ہوا نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دری کے کسی کے عکس کو آگے سپلائی کرنا، بھیجنا، یہ معنی ہوتے ہیں دری کے. تو تارے کیا کرتے ہیں؟ نشاندہی کے لیے عکس کرتے ہیں، روشنی کو بھیجتے ہیں. تو یہ فانوس بھی یہی کرتا ہے. فانوس کیا کرتا ہے؟ قندیل کیا کرتا ہے؟ اندر وہ جل رہی ہے، شمع جل رہی ہے، اس کے اجالے کو باہر پھینکتا ہے، گویا کہ عکس باہر بھیجتا ہے. تو یوں کہا، دیکھیے غور سے سنیے کہ ایسا ہے جیسے کہ چمکتا ہوا تارا. اب دیکھیے طاق ہے، اس میں چراغ ہے. چراغ کے حفاظت کے لیے کیا؟ وہ چراغ فانوس.
اب کہتے ہیں وہ چمکتا ہوا تارا یوقد من شجرۃ، یوقد جو نہیں سلگانا، بھڑکانا، جلایا جانا، ایسے درخت سے جو بابرکت ہے۔ وہ کون سا؟ زیتون کا ہے، وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ کیا مطلب شرقی ہے نہ غربی ہے؟ اگر اس چراغ کو آپ مشرقی جانب رکھ دیں تو وہ مغربی نہیں، ادھر اجالا نہیں جائے گا، اگر مغرب میں رکھے تو مشرقی نہیں، یہ مراد ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھے؟ جو کسان ہے نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ کیلے کے درخت ہوں یا آم کے ہوں، کاجو کے ہوں یا زیتون کے ہوں، جو درخت کنارے پر ہوتے ہیں وہ اتنا پھل نہیں دیتے جو بیچ میں ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، چونکہ درمیان میں ہونے سے اس کو ہر چیز جو ضرورت ہے اسے مل جاتی ہے۔ اور یہ زیتون کے درخت کے بھی ہے، جو اطراف میں ہوں گے تو اس کا تیل، اس کا پھل اس درمیان کی بنسبت یہ کم ہوتا ہے۔ تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ شرقی غربی نہیں ہے بلکہ وہ درمیان میں ہے، ہر وقت سورج کی شعاع اس پر گرتی ہیں، اس لیے اس کا پھل بھی، اس کا زیت تیل بھی عمدہ ہے۔ یہ مثال سنیے۔ اب سنیں، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، یعنی بھڑکنا ہی چاہتا ہے اگرچہ کہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یہ حصے ابھی مثال دی جا رہی ہے، اس کو پھر معنوی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ سمجھنا بھی آسان ہے، پیٹرول سے تو لوگ دور ہی رہتے ہیں، ذرا سی اگر گرمی ہوئی تو سلک جاتا ہے، تو مثال اس طرح دی جا رہی۔ نار، اچھا، نور علی نور، نور علی نور، کیا مطلب نور علی نور؟ تاک ہے، چراغ ہے، فانوس ہے، چمکتا ہوا تارا ہے، زیتون کا تیل ہے، عمدہ قسم کا ہے، یہ سارے محاسن جمع ہو گئے تو نور علی نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کی رہنمائی، ہدایت اللہ کسے چاہتا ہے، کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے۔ پھر اور اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کو، یہ اللہ نے مثال دی ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہم نے حصی کے طریقے سے بتائے۔ مطلب یہ ہے، یہ ہے کیا؟ یہ طاق کیا ہے؟ یہ نور اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مثال سے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے آخر میں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال پیش کر رہے ہیں۔ پھر وضاحت ہو رہی ہے واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو مثالیں کون سی ہمارے لیے قریب الفہم ہوگی وہ خود جانتا ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، مگر انسانوں کو فہم کے قریب کرنے کے لیے کون سی مثال؟ کبھی مکھی کی، کبھی مچھر کی، کبھی ہدہد کی، کبھی چونٹیوں کی، یہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ علیم کس کے ساتھ ہے؟ یشا کے ساتھ بھی ہے۔ ہدایت کسے دیتا ہے؟ ایسی تقسیم نہیں ہوتی، جسے رغبت ہو اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو مطلب کیا مشکات کا؟ مثال ہو رہی اللہ کے نور کی، کائنات کا نور۔ اب سنیے غور سے، یہ مومن کا دل کیا ہے؟ یہ مومن کا دل، مومن کا سینہ، مومن کا دل۔ پھر اس میں مصباح کیا ہے؟ چراغ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان چمکتا ہوا، چمکے گا کیسے یہ؟ آپ جانتے ہیں ایمان کی حلاوت کون نہیں جانتا؟ ایمان کی حلاوت آپ دیکھیں، ایک مومن آدمی اور ایک غیر مومن، فرق ہم بھی خود محسوس کرتے ہیں گفتار میں، انداز میں۔ تو پھر یہ زید کیا ہے؟ چراغ ہے، دیکھیے طاق ہے، دل، چراغ، ایمان، وہ نور۔ تو زید کیا ہے؟ فطرت انسانی، جس فطرت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، وہ فطرت اس کی اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس نور کو قبول کرے بغیر کسی خارجی دلیل کے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، بھائی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، فطرت سے وہ واقف ہے، بکل شیء علیم۔
کلام پاک کس نے بھیجا؟ اس نے بھیجا، اس کی خاصیت سے وہ واقف ہے. تو ہمیں کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، بھڑکنا ہی چاہتا ہے. کیا بھڑکنا چاہتا ہے؟ ہمارا جو ایمان کی روشنی ہے، نور ایمانی جو ہمارے دل میں داخل ہو چکا ہے، اسے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں. یہ ہے ہم ان صفات سے ایک مومن متصف ہوتا ہے، اور یہ وہ ایمان جو ہمارے دل میں ہے، ہمارے طاق میں ہے. یہ مثال دی جا رہی ہے. یہ کتنی بہترین مثال ہے. اب سنیے، نور علی نور. تو جب ابن عباس فرماتے ہیں ایمان، اس کے بعد عمل صالح اور اس کے پہلے علم، تو ایمان، علم جسے ہم کہتے ہیں معرفت، اور عمل صالح، یہ جب محاسن، یہ خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں تو نور علی نور. یہ ہے نور علی نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء. تو اس نور کو کسے ہدایت ملتی ہے؟ جو طلبگار ہو. تو سنیے، ہم مومن ہیں، کل ہمارا کوئی عذر نہیں چلے گا. ہم میں صلاحیت ہے، اور قرآن بھی ہمارے دل میں اترے، یہ اس میں صلاحیت ہے. کل کوئی عذر نہیں چلے گا قیامت میں کہ کتاب کے موجود ہوتے ہوئے آپ نے اس کی پیروی نہیں کی. البتہ ایک چیز کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آخری زمانہ ہے. آج کل واٹس ایپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اس کا نام رکھے ہیں؟ فیک نیوز. جی، ویسے حدیثیں بھی آ رہی ہیں. اس کے پیچھے ایک گروپ کام کر رہا ہے. کیا کیا حدیثیں بھیجتے ہیں. اب وقت کم ہے ہمارے پاس. باقاعدہ ایک لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام کی ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. کس میں؟ ان فروعات میں. تو اسی طریقے سے آج کل ایسے بھی لوگ ملیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث ہے، جبکہ وہ قرآن حدیث سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث میں ہے؟ بھائی اسی طرح پتہ چلے گا نا. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی افراد کہتے ہیں کہ چونکہ گرامر وغیرہ بتایا کرتا ہوں تو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. کیوں نہیں سمجھ میں آتے؟ غیروں کے سمجھ میں آتے ہیں، ہمارے کیوں نہیں آتے؟ سورہ طٰہٰ میں جائیے، 63 آیت. یعنی افسوس ہے، ایک غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ تمہارے قرآن شریف میں آیت غلط تحریر ہے. کیا ہے وہ جانتے ہیں؟ ان ھذان لساحران. وہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے پڑھا، اس نے قواعد پڑھے، اس نے گرامر کا مطالعہ کیا. اب بتائیے کہ ہم میں سے کون سمجھے گا؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اس کا جواب دینے کے لیے قواعد چاہیے. کیا قاعدہ ہے جانتے ہیں؟ ان اپنے بعد والے کو نسب دیتا ہے. اب یہ بھی سمجھنا دشوار ہے. جو لوگ یوٹیوب پہ اس کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زبر دیتا ہے، لیکن اس کو ہم زبر نہیں کہیں گے، اسے نسب دیتا ہے. نسب کب کہتے ہیں؟ جب کہ وہ نظر نہیں آتا. جیسے میں کہتا ہوں کہ رفع، آپ کہیں گے پیش، تو میں کہوں گا ھذا محمد، تو ھذا پر پیش ہے، میں کہوں گا رفع ہے. تو ایک حالت ہوتی ہے. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ ان ہمیشہ، چلیے سمجھنے کے لیے، زبر دیتا ہے. ان اللہ، زبر دیا، غفور الرحیم. تو یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان ھذین. کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان ھذین. کیا ہمت کیا اس نے؟ کب اس نے یہ سوال کیا ہوگا؟ اور یہ حقیقت ہے. کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہ ابھی ناقص ہیں آپ، وہ نور ایمانی نہیں. دیکھیے، ایک اسکالر نے جواب دیا، میں سن رہا تھا، جواب نہیں. اسکالر صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہ قرآن میں جو ہے وہ صحیح ہے. وہ کیسے مطمئن ہوگا؟ یہ تو آنکھیں بند کر کے ماننے والی بات ہے. وہ تو ہم ایمان لا چکے، یؤمنون بالغیب. یہ اس کا جواب نہیں. آج کل کافی ہم دوڑتے ہیں. اس کا جواب یہ نہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ کہ ان جب اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے تو کام کرتا ہے. پیش کو گرا دے، زبر دے دے، سمجھ رہے ہیں نا، اور زیر دے دے. اور جب ان اصلی حالت میں نہیں ہوتا ہے، ان کام ان سے مشتق ہوتا ہے، تو ان مخففہ سے مشتق ہو یا ان مخففہ ہو، وہ کام نہیں کرتا. اس لیے اس نے کچھ کام نہیں کیا. تو ان ھذان لساحران. بہرحال یہ قاعدہ ہے. میں آپ کو صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کلام پاک نور ہے، اور ہم میں صلاحیت ہے قبول کرنے کی، اور قرآن میں بھی صلاحیت ہے کہ ہمیں دے. تو ہم اور آپ محنت کریں.
تو انشاءاللہ لگے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز اس کے لیے قواعد اور جو بھی تعاون ہو دنیا سے حاصل کرتے رہیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ یہ نور والے لوگ ہے نا، جن کے دل میں نور ہے، چراغ ہے، یہ کہاں ملیں گے؟ تلاش کہاں کریں گے؟ گھروں میں۔ ہم بھی گھر میں بیٹھے ہیں، تو سنیے گا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ یہاں تک ذکر ہے نور والوں کا۔ فی بیوت، گھروں میں، بیت کی جمع۔ اب کہیں گے کون سا گھر؟ ساتھ میں رہیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یعنی ترفع، رکیں گے تو ترفع، گھروں میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ ایسے لوگ جن کا ذکر آگے ہے، رجال اللہ تلہیہم، ایسے لوگ بلند کریں۔ تو کیا بلند کریں؟ اب پھر قاعدے کی ضرورت ہے۔ ایک معنی یہ ہے، دیکھیے بیت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ کے گھر کو بھی اللہ نے بیت کہا۔ ہمارا بھی گھر بیت ہے، اللہ کا گھر بھی بیت ہے۔ سب سے پہلے بیت کیوں کہتے ہیں؟ جانتے ہیں بیت معنی کیا؟ بیت کی، ہمارا گھر ہے بیت، مارکیٹ ہے، آفس ہے، اسکول ہے، یا ابھی درس ہے، تو بیت اسے کہیں گے کہ انسان جب مارکیٹ سے واپس آئے تو اسے وہاں راحت ملے۔ آفس میں راحت ملتی ہے، کھراٹے مار لے کے سو نہیں سکتے جی، مارکیٹ میں ملتی راحت، تو بیت راحت ہے۔ تو اللہ کے گھر کو بھی بیت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ مارکیٹ میں ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے، اس نور الہی سے وابستہ ہونے کے لیے گھر، تو وہ کون سا گھر ہو سکتا ہے؟ مسجد ہے۔ یہ بات واضح ہوئی؟ مگر سنیے گا، پہلی تفسیر ترفع سے کیا مراد ہے؟ ترفع دیکھیے، یہ بیت کی جمع بیوت ہے، بیتن نہیں ہے۔ مسلم کی جمع مسلمون ہے نا، تو اسے کہیں گے سالم، یہ جمع مقصر ہے، اس لیے اس کی خبر ہو، اس کا فعل ہو، مؤنث لایا جائے گا۔ دیکھو ترفع، تو ترفع نے کیا؟ اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو ہمت دے، انشاءاللہ موقع دے، تو کیسے بنائیں گے گھروں کو بلند؟ اور دیکھیے مساجد بلند ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بلند ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیے اس کا نام مسجد نہیں۔ اگر کسی کو توفیق دے تو، اگر آپ ٹرسٹ یا متولی ہو تو زمین سے آسمان تک مسجد ہونا چاہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ترفع۔ یہ کیا ہے کہ فرسٹ فلور میں یا گراؤنڈ فلور میں مسجد اور اوپر مول؟ جی، ترفع، وہ مصلی ہے۔ کیا ہے اس کا نام؟ مصلی۔ مصلی مسجد، دیکھیے مسجد، مگر یہ ایک معنی ہوئے۔ دوسرا نام، دوسرے معنی ترفع کے ساتھ میں رہیے، یہ تو حصی معنی ہوئے۔ مسجد کو بلند کیجئے، چھت اونچا رکھیے تاکہ ہوا آئے، اندر حبس نہ ہو، گرمی زیادہ محسوس نہ ہو، کیونکہ جس طرح اپنے گھر میں ہم راحت کرتے ہیں، اللہ کی ذکر کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، وہ راحت چاہیں گے، نورانی راحت، لہذا بلند کیجئے۔ دوسرے کیا معنی اس کے؟ جب مسجد میں آئیں گے تو مسجد کی عظمت، شان اور شوکت آپ کے ساتھ اور ہے۔ جب بھی آتے ہیں گھر میں تو جوتے چپل لے کر جاتے ہیں، مسجد میں باہر رکھتے ہیں۔ ہوئی عظمت کہ نہیں ہوئی؟ عظمت ہوئی۔ دو آدمی آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جہاں دروازے میں داخل ہوئے تو گفتگو بند، عظمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ترفع۔ تو حصی میں بھی، ظاہری میں بھی مساجد کو بلند کیا جائے اور روحانی طور پر عظمت میں بھی بلند کیا جائے، یہ ہے ترفع۔ تیسرے معنی
اس کی طرف خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسجد کو ترفع، چراغ. یہ وہ چراغ نہیں جو قیمتی یہاں سے بھیجا جاتا ہے اور بہت سے عمدہ ہزاروں ریال دے کر، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. محراب میں جو کھڑا رہتا ہے اور ممبر پر جو لیکچر خطبہ دیتا ہے، وہ ہے چراغ. اس کی فکر کریں. اپنے اسکولوں میں، اپنی کمپنیوں میں اپنے مینیجر عمدہ قسم کے. اور یہ کیا بات ہے کہ مسجد میں چراغ آپ کا کیسا، جس کی اجازت اللہ دیتا ہے، کہتا ہے ترفع، بلند کیا جائے. اور امام صاحب ایسے، اذان ایسی ہوتی ہے کہ بچے ڈر جاتے ہیں. میں حقیقت کے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کی. اذان شروع ہوتی ہے، بچے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ مٹھاس نہیں، وہ تلفظ نہیں، وہ ادائیگی نہیں. ہم نے ترفع کے معنی کو سمجھا نہیں. تو میرے دوستو، یہ پیغام ہے. انشاءاللہ آپ میں سے کسی نہ کسی کو اللہ توفیق عطا کرے گا. تو مساجد کا یہ خیال رکھیے، ترفع. جی، چوتھی تفسیر بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. اس لیے کہ ہمارے یہاں 3 تو تفسیریں رکھتے نہیں، ایک بھی نہیں، بڑی مشکل سے. تو پھر مسائل پیش آئیں گے. تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ترفع یعنی اپنے گھروں میں بھی اللہ کا نام بلند کرو. تو ہم تو تطبیق دیتے ہیں، کسی تفسیر کو غلط کہنے میں عجلت نہیں کرنا. ہم تطبیق دیتے ہیں. مساجد کو بھی بلند کیجئے، اس کے حیثیت کو بلند کیجئے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر امام و خطیب اور مؤذن بلند کیجئے، اور اپنے گھروں کو بھی بلند کیجئے. کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. گھروں کی بلندی کیسی ہوگی؟ کہ اندر غلط قسم کے فوٹو نہ ہو یا غلط قسم کے وہ آویزہ رہتے ہیں جس پر یا فلاں اور فلاں کی مدد وغیرہ. تو گھروں کو بھی بلند کریں. لہذا اس تفسیر سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهَا. دیکھیے، میں نے جو تفسیر کیا ہوں، اگر آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں ترفع کی، کہ مسجد میں ذکر کیا جائے، تو پھر دوبارہ آ رہا ہے وَيُذْكَرَ فِيهَا. لہذا ترفع سے مراد جو تفسیر آپ کو بتلا دی ہے، اور اس میں اس کا ذکر کیا جائے. اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. رات دن، صبح و شام اس میں تسبیح کرتے ہیں. کون سے لوگ؟ سنیے گا. رجال، ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، غافل نہیں کرتی انہیں تجارت اور نہ بیع اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے. اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اور آنکھیں بھی کھیرا ہو جائیں گی. یہ گھروں کو بلند کرتے ہیں. ان کی مثال دی جا رہی ہے، اللہ کے گھروں کو. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ دے جو انہوں نے کیے، بلکہ یزیدہم من فضلی. فضل کے بارے میں بتا چکا ہوں. فضل کسے کہیں گے؟ کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس سے زیادہ دے دے. اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. یہاں اگر ختم کر دوں گا تو پھر کہیں گے کچھ ہوا ہی نہیں. جی، یہ ترجمہ ہوا. اب سنیے، غور سے ساتھ میں رہیے میرے. کہا جا رہا ہے کہ تجارت، ماشاءاللہ ہمارے یہاں تاجر لوگ بھی ہیں. جی، تو تجارت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے ایک ریٹل آدمی ہے جو بیچتا ہے ایک شرٹ، ایک پینٹ، 50 ریال، 100 ریال. اس کو کیا کہیں گے؟ بیچتا ہے. لیکن وہ خریدتا بھی ہے، اس لیے کہ جب مال ختم ہو جائے گا تو خریدے گا نا. جی، چلے ہول سیل والا بیچتا ہے، خریدتا ہے. جو بڑا ڈیلر ہے وہ کنٹینر باہر سے منگاتا ہے تو خریدتا ہے نا. ہاں، تو تجارت میں کیا ضروری ہے؟ خریدنا اور بیچنا. ابھی آپ ذرا غور سے دیکھیے، قرآن کی جامعیت ایسی ہے، سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا بیع. اب بیچنا کیوں؟ تجارت میں تو آیا نا دونوں. تجارت میں شراء بھی ہے اور فروخت بھی ہے. تو اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے. جی، کیوں فرمایا کہ بیع؟ اس لیے کہ آپ کو اگر تجربہ نہ ہو خریدنے کا، لیکن جو بیچتے ہیں، خریدنے کے لیے ایک شخص آیا، اذان ہو گئی، میں اذان کے بعد آؤں گا. کون؟ خریدنے والا.
کیا کہتا ہے؟ اذان کے بعد آؤں گا. اب یہ میاں پریشان ہوتے ہیں کہ اذان کے بعد آتا ہے کہ ادھر سے کھسک جاتا ہے، اس لیے کہ ہزاروں بیچنے والے ہیں. تو کیا کہے گا؟ ابھی اقامت نہیں ہوئی ہے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کا کلام اعجاز ہے، اعجاز ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمارے لیے کلام پاک انتخاب کیا ہے. دیکھیے آج کی صورتحال ہے کہ نہیں اس میں. اچھا اذان ہو چکی تو گئے اقامت نہیں ہوئی ہے، اقامت ہو گئی تو نلحق انشاءاللہ رکعتین، مطلب کیا کہ 2 رکعت تو ملے گی ہمیں. تو کہنے کا مقصد کیا کہ بیچنے والا اس وقت کو ضائع ہونے نہیں دیتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ نہیں بے عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. نماز کو قائم کرتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا. دیکھیے میں نماز کی جو باتیں ایسی جہاں جامع ہیں وہ پیش کر رہا ہوں. نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے مسجد باندھی انشاءاللہ یا باندھیں گے تو آپ نے نماز کو قائم کیا، ٹھیک ہے نا. ابھی جن کے پاس پیسے نہیں وہ کیا کریں گے؟ تو جو افراد اس مسجد میں نماز کو جائیں گے وہ بھی نماز کو قائم کرنے والوں میں شمار ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز کو گئے تو جبھی تو جماعت ہوئی نا. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ ہے نماز کا قائم. دیکھیے نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون یعنی کہ ہمارے یہاں درود شریف نا، تو فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں. اب یہ معنی تو آپ جانتے ہیں کہ یعنی دعا کی درخواست کرتے ہیں، یہ کو بتا چکا ہوں پہلے. تو کبھی یہ فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز اقامہ اکثر، اور جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہ دوسرے طریقے سے لم یکن من المصلین صلاتہم کیا ساہون، یعنی آپ غور کریں. تو نماز قائم کرو. چلو ایک مسئلہ بھی بتا دوں، درود شریف قائم کرو ہے کیا؟ کہیں ہے؟ تو پھر یہ کیا بات ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں مجمع میں سلام علیکم، درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، نماز قائم کرنے. اصل نماز پڑھی بھی جاتی ہے، جو نماز پڑھی جائے گی اس کا بھی اجر ملے گا. لوگ اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، گھر میں کبھی مجبوری ہو نماز پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ خیال رکھیے گا. لیکن میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، نماز کیا ہے، اور میں نہیں امام بخاری کا پیغام دیتا ہوں. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے الصلاۃ من الایمان. ہم کیا سمجھتے ہیں نماز کو؟ کیا الصلاۃ من الایمان؟ تو کیا امام بخاری نے اپنی طرف سے باندھا؟ نہیں. سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے مسلمان 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر قبلہ تحویل ہوا کہاں؟ مکہ. 17 مہینے میں کتنے لوگ وفات پا چکے تھے؟ صحابہ ذکر کرنے لگے. غور سے سنیے گا اس مسئلے کو، امام بخاری کا میں بتا رہا ہوں، کتاب الدعوات میں آپ کو ملے گا. انہوں نے یہ آیت کوٹ کی ہے، نماز کی اہمیت. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اب تو ہم نے کتنی نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف، تو لوگ جو فوت پا چکے ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ جواب آتا ہے. کیا تصور کرتے ہیں آپ جواب کیا آئے گا؟ کہ ہم نے ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کیا ہے نا. مگر کیا جواب ملتا ہے؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانہم. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. تو نماز ایمان ہے. نماز کیا ہے؟ ایمان ہے. اسے قائم کرنے کا حکم ہے. اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو یہ اس کی اہمیت ہے. ابھی کئی چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بعد میں انشاءاللہ روانہ کرتے جاؤں گا. جیسے کہ نماز کے شرطیں کیا ہیں، شروط کیا ہیں نماز سے پہلے، پھر ارکان کیا ہے، پھر واجبات کیا ہیں، پھر سنن کیا ہے، پھر مبطلات کیا ہیں. یہ 5 چیزیں نماز کے تعلق سے ہر فرد کو پڑھنا ضروری ہے. کتابوں میں ملتے ہیں، کوشش کروں گا آئندہ. ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کیا مطلب ایتاء الزکاۃ؟ زکوٰۃ کے مسائل یہاں بیان نہیں کرنا ہے. اللہ کے حقوق ادا کریں نماز، اور اس کے بندوں، اس کے مخلوق جو ہے اور بندوں کے حقوق کریں زکوٰۃ. کیا مطلب زکوٰۃ کا؟ دیکھیے زکوٰۃ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک مخصوص مقدار ہو اور اس پر سال گزر جائے، پھر مخصوص مقدار میں کچھ مال نکالنا ہے. تو اس کے مسائل جدا ہیں،
سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، اور مالی تجارت ہے، اور چوپائے ہیں، اور پیداوار ہے برسات کی. یہ اس کے بیسک ہیں. میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا کہ 85 گرام سونے کی مقدار آپ کے پاس رقم ہو جائے، یا 595 گرام چاندی کے برابر رقم ہو جائے، 60-70 ہزار جو بھی ہو، تو آپ ایک 2.5% کا مال دیں. جانتے ہیں کیا مطلب؟ مال، انسان مومن ہے، اس کے دل میں چراغ ہے، وہ بھڑکنا ہی چاہتا ہے، ایمان کی روشنی ہے. تو کہیں اس چراغ کو مال کی محبت بجھا نہ دے. اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو مال کی محبت. اچھا، دوسرا، بخل کی لعنت کو ختم کیا جائے. اس کو یاد میں رکھیے. زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ لیکن مکمل طور پر نہیں دیتے، اس لیے کہ 1 لاکھ ہو گئی، 5 لاکھ ہو گئی. اب جس کے پاس 5 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے، 2-3 لاکھ میں سمجھتا ہے کہ ادا ہو گئی. تیسری چیز، یعنی ایک تو مال کی محبت کم ہو، چراغ ویسے ہی روشن رہے. اور غریبی امیری کا جو توازن اس وقت برقرار نہیں ہے. امیروں کے پاس دولت ہی دولت ہے، غریب لوگوں کے پاس بچوں کے اسکول کے کپڑے نہیں ہیں، فیس نہیں ہے، کتابوں کی قیمت نہیں ہے. تو زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ توازن جو ہے برقرار رہے کسی حد تک. یہ اس کے فوائد ہیں زکوٰۃ کے. اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں زکوٰۃ دینے کی، دیتے ہیں، اللہ سے توقع رکھتے ہیں. تو یہ اہمیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو تو وہ بھڑکنا ہی چاہتے ہیں، کسی خارجی عوامل کی ضرورت نہیں. تو یہ نکات میں نے بتا دیے. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ ڈر ہوتا ہے انہیں جس دن دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور آنکھیں چوندیا جائیں گی، کھیرا ہو جائیں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے جو وہ کرتے ہیں، بلکہ مزید. اور آپ جانتے ہیں کہ فضل کسے کہیں گے؟ ہم جس کے حقدار نہیں اس سے بھی زیادہ ملے. اس لیے کہ ہم نے زکوٰۃ دی تو اتنی ہی رقم ملے گی، اتنا ہی جو ہے صلہ ملے گا. لیکن جس جذبے کے ساتھ دیں گے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کو دیکھا جائے گا. دیکھیے کلام پاک میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، 10 ہے نا، 10. لیکن آگے کیا ہے؟ الی 700 اضعاف. تو یہ اس کے اخلاص پر ہے. نماز کا اجر بھی 1 درجہ، 26 درجہ، پھر اس کا اخلاص، یہ کتنا بڑھے گا ہم نہیں سمجھ سکتے. اچھا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے. عام طور پر توجہ جاتی ہے نا، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے اللہ نے اس کو رزق دیا. یہ ہوتا ہے نا، یا کسی کی تنخواہ 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ 50 لاکھ. یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ چراغ کی بات ہو رہی ہے، نور الہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے کسی کو مال سے نوازے یہ بھی رزق ہے نا. کسی کی شادی ہو جائے یہ بھی رزق ہے کہ نہیں رزق؟ بھائی بیوی کا ہونا یہ رزق ہے. اس کے گھر اولاد آ جائے یہ بھی رزق ہے. وہ حافظ قرآن ہو جائے یہ بھی رزق ہے. تجوید پڑھ لے یہ بھی رزق ہے. تبلیغ کرے یہ بھی رزق ہے. تو اس رزق کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں وہ بھی شامل ہے. ظاہر ہے کہ ایک انسان تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو وہ بھی رزق ہے. مگر یہاں صرف اس رزق کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، تو کسے چاہتا ہے ذرا رغبت تو رکھو. یہ وہ منہج الہی میں کیا پیغام دوں؟ یہاں پیغام کیا دوں؟ لوگوں کو سمجھائیے کہ کس سے انحراف کیے ہوئے ہیں، کس درس سے ڈرتے ہیں، کس درس میں شک و شبہات آپ کے دلوں میں پیوست ہو گیا ہے. وہ ایمان کا وہ نور، قرآن کا نور کہاں چلا گیا؟ کیا بجھ گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ ذرا ان کو للکاریں، سمجھائیں. اچھا، دوسری طرف ہمیشہ مسائل، افسوس ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کتاب سے ہمیں مسئلہ بتلائیں. کیا بات ہے؟ آپ کا وہ چراغ بجھ گیا؟ اللہ کے چراغ کے سامنے اپنے مسلک سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں اور دلائل دیجئے. کیسے دلائل دیں؟ دلائل قرآن میں ہے، دلائل احادیث شریفہ میں ہے. تو یہ بھی پیغام لوگوں کو دیں. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہمارے یہاں جو ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اور ہم تک ہی نہیں، ہمارے اہل اولاد تک باقی رکھے، اور دشمنوں کو شکست دے. اب 2 آیتیں ہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گی. شکایت کا موقع نہیں دوں گا.
کیا آ رہا ہے آیت میں؟ ابتدا ہوگی کفرو، مگر سمجھیے ایک ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے کافر۔ کافر کسے کہیں گے؟ جو اللہ کا انکار کر دے۔ مشرک کسے کہیں گے؟ اللہ کا انکار تو نہیں کرتا ہے، پارٹنر بناتا ہے، شریک بناتا ہے، لیکن نتیجہ کیا اس کا؟ کفر۔ لا یکفر ان یشرک بہ، نتیجہ وہی ہے نا۔ لہذا کلام پاک میں کبھی مشرک کو بھی کافر کہا گیا اور کافر کو بھی کافر۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ دلیل دیجئے، دلیل دینے کی ضرورت نہیں، خود یہ آیت آپ کو بتائے گی کہ اس سے مراد مشرک ہے۔ اب وہ کیسے سنیے گا؟ تو پہلے ذکر ہو رہا ہے اس مشرک کا اور پھر اندھیریوں کا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ دیکھیے ہم نے جان بوجھ کر وقف کیا ماء پر، اسے کہیں گے وقف تعلیمی، چونکہ اکثر ماء رک جاتے ہیں۔ شیئا، دیکھیے دو زبر والی تنوین کے بعد الف ہو کہ نہ ہو، اسے کیا کہیں گے؟ مد بدل، یہ تبدیل ہو جاتا ہے اور عوض الف ہو جاتا ہے، تو یہ وقف کیا ہو گیا؟ تعلیمی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ماء۔ چلیے، جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال، اعمال کسے کہیں گے؟ جس کا اجر ملے۔ تو اجر کسے ملے گا؟ وہ اللہ کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہے پھر جا کے نیازیں کرتا ہے نا۔ اچھا نیازیں کرتے ہیں، سامنے کھڑے رہتے ہیں اللہ کہتے ہیں، اور سامنے کون ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنا درس ہے، تعلیمی علمی درس ہے، اللہ اللہ اور سامنے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ مشرک بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ دیکھیں کافر تو وہ تو دوبارہ پیدائش اٹھائے جانا اس کو تو یقین نہیں رہتا ہے، وہ تو صرف اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے۔ تو مشرک کو امید رہتی ہے کہ اعمالہم کے صلہ ملے، تو اس کی بات ہو رہی ہے، اور لفظ کون سا ہے؟ کفر۔ تو سنیے، اعمالہم کا سراب بقیعۃ، جو انہوں نے عمل کیے تھے نا، اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا کسی بھی، چاہے فرشتوں کی مورتیاں بنا کر جو بھی پوزیشن ہو، چاہے اور اولیاء کو جو بھی ہو، تو اعمال کیے تھے، اب انہیں امید تھی کہ اس کا صلہ ملے گا، یہ ہماری گزارش کر کے جنت کے راستے پر پل صراط پر سے گزار دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ سنیے قیامت کے دن اعمالہم کسراب بقیعۃ، بقیعۃ یعنی ریتیلا میدان، اس کے اوپر جو نظر آتا ہے نا دور سے پانی، وہ ہے سراب، شعراء استعمال کرتے ہیں۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی سمجھے گا، مطلب یہ دوڑتے ہوں گے قیامت کے دن، بھاگتے ہوں گے، اور انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہاں کچھ پانی ہے۔ دیکھیں حصی مثال دی جا رہی ہے اور وہ روحانی چیز بتلائی جا رہی ہے، تو وہاں جائیں گے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ نہیں، کیونکہ وہ سراب تھا۔ ہم بھی دوڑیں، پانی نظر آتا ہے دور سے، وہاں کچھ نہیں تھا، مگر کیا تھا؟ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اللہ کو پائیں گے۔ کہاں گئے تمہارے پارٹنر؟ اللہ کیا کر دیں گے؟ وفاہ حسابہ۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ مشرک اور کافر نتیجے میں ایک ہی ہیں۔ باقی مشرک کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو شریک کرے، کافر یہ ہے اللہ کا انکار کرے، نتیجہ ایک ہی، واللہ سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ کو حساب کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کے ترجمے بھی خیال رکھنا، ایسا ترجمہ نہیں کرنا کہ اللہ حساب میں جلدی کرتے، نہیں، جلدی نہیں کرتے۔ جلدی کیسے کریں گے؟ حساب کرنے میں دیر نہیں لگتی، حساب چکانے میں ٹائم نہیں لگے گا کہ چلیے مشین لاؤ، اکاؤنٹنٹ کو بلاؤ، حساب کرو، نہیں، فوراً حساب اس کا چکتا کر دیں گے۔ تو یہ اعمال کی مثال ہوئی۔ مطلب کیا؟ مسلمان بھائیوں کو ہم پیغام دیں کہ تمہارے اعمال جن کی تم امید کیے ہوئے ہو، توحید خالص پیدا کرو، توحید خالص، اللہ سے امید رکھو، اپنا جو چراغ ہے اسے روشن رہنے دو۔ تو روشن کہاں سے ہوگا؟ کلام پاک سے۔ اب سنیے، ان کی اندھیری پر اندھیریاں،
او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. چلیے 2 نور اور آ گئے، 7 ہو گئے. تو سنیے گا، یا ان کی مثال جیسے کہ اندھیریاں ہوں لجی یعنی گہرے سمندر میں. سمندر بڑا گہرا ہے اور اندھیری نہیں، اندھیریاں، برسات بھی گر رہی ہے، ہوا کے جھونکے بھی ہیں، رات بھی اس کی گھٹائیں ہیں، یہ اندھیریاں حصی مثال. پھر یغشاہ موجن، سمندر کو ڈھانک لیا موج نے، من فوقی موج، پھر اوپر موج، موج تو جانتے ہیں موج کے اوپر موج، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل. کیسی اندھیریاں ہیں سنیے. ظلمات بعضها فوق بعض. ابھی کیا ذکر ہوا؟ نور علی نور. مومن کا ذکر ہوا نور علی نور، ایمان کی روشنی کا مجموعہ. اور ان مشرکوں کو، ان کافروں کو ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریاں ہی اندھیریاں. کیسی اندھیری سنیے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ دیکھنا چاہتا ہے، ہاتھ نظر نہیں آتا. کیسی اندھیری، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جسے نور عطا نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. تو کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یا یہ کفار ہیں، اللہ کے نور کے مقابلے میں اندھیری میں ہیں، اندھیروں میں ہیں. اور قیامت میں ایسا اندھیرا کہ انہیں کچھ سوجھ بوجھ نہیں دے گا، کوئی ان کا چیخنا پکارنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. لیکن آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان آیت پر اس نور سے جو شروع ہوا تھا اختتام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ نور وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور. تو سنیے گا، اللہ کا چراغ، اللہ کا چراغ اور دنیا کے چراغ، اللہ جسے ہدایت نہیں دے، کیوں نہ دے یہ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ عالم حکیم ہے. وہ حکمت کی بنیاد پر، چونکہ اس میں رغبت نہیں. تو یقین مانیے کوئی بھی چراغ اسے روشنی نہیں دے سکتا. کوئی بھی کتاب، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک اسے ہدایت نہیں دے سکتا. کیوں؟ تو اللہ کے چراغ کو اس نے بجھا دیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب اس بارے میں کیا بات کروں، کیا کہوں؟ ہمارے لوگ ہی اگر اپنے طلاق اور میراث اور شادی اور بیاہ اور نام رکھنا، اذانیں دینا، یہ جتنے بھی مسائل ہیں، لیکن صرف یہی مسائل نہیں، تجارت. کیونکہ ہمارا جو تصور یہ ہے کہ قرآن شریف ختم پہ ختم کر لیں، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج یہ اقامت دین ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اتنی شدت کے ساتھ جو بیان کر رہے ہیں کہ نور علی نور، وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ جس طریقے سے نماز کو قائم کرنے کا اجر ہے، اسی طریقے سے بیع و تجارت کے لیے بھی نور الہی قائم کرنا، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے. معاشرت میں، تمدن میں، لباس میں، ہر چیز میں. تو بس یہ میرے چند ہدایت تھے سب سے پہلے ہمارے لیے. اور خاص کر دیکھیے اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے. جہاں ہماری بہنیں، خالائیں، رشتہ دار، اقارب اس شرک میں مبتلا ہیں، ان سے ضرور رابطہ رکھیے اور اپنے اس اندازے کے مطابق انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. تو صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب
ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جی آپ کو وقت ہے، پہلے ان آیات سے کچھ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر کوئی اور مسئلہ ہو تو. جی جی ان کا سوال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے کافر بھی نکلے اور مومن بھی نکلے کوئی. جی اصل میں آیت ہے اما شاکرا و اما کافرا و اما شکورا، آیت ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا تو اس میں کچھ انکار کرنے والے ہوں گے، اس میں کچھ شکر کرنے والے ہوں گے. حدیث کا سوال حدیث میں تو ہے ہی، مگر خود کلام پاک میں ہی آیت ہے. اب کیا نور کے بارے میں کیا؟ ہاں نور کے تعلق سے جو بات ہے نا یہ انہی کی بنائی ہوئی ہے. ان کا سوال پہلے ان کا سوال یہ کہ ایسی کچھ حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام لے کر نور منتقل ہوا، ایسا ہی پوچھ رہے ہیں نا. اچھا ہاں اچھا ہاں جی ایسا نہیں ہے. دیکھیے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی ہے نا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کچھ قبول کریں گے کچھ قبول نہیں کریں گے. اب یہ جو نور کا مسئلہ ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل ہوا کیا. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ہے نا، تو ان کے یہاں بڑا مسئلہ پیش آیا. یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ نور سے پیدائش ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کے والد اگر نور سے، تو وہ اس بات پر مصر ہیں کہ آدم علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے ہیں وہ نور منتقل ہوتے گیا. سمجھ رہے ہیں نا، جتنے بھی انبیاء ہوئے. تو یہ حدیث کن کی ہے؟ ہماری نہیں ہے. جی یعنی وہ اس طرح آئے ہیں تو جتنے بھی انبیاء ہوئے. تو اس صورت میں سوال کیا، اب تو سمجھ گئے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا کہنا ہے، یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ یہ نور 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 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو اس صورت میں آمینہ عبداللہ اور جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ایک دیکھیے اللہ تبارک نے آیت نازل کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. کیا ہے آگے کہ تم بتوں کو پوچھتے ہو خود، ہے نا. تو اس کا بھی جواب انہوں نے گھڑ لیا، بھائی شیطان ہے سکھاتا ہے. اس نے کہا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. تو اس نے بھی کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے یہاں چاچا کو بھی باپ کہتے ہیں. تو وہ پاکستان کہاں پہنچ گئے اور ہمارے یہاں پہنچ گئے. بھائی یہ تو ہمارا ایک اسٹائل ہے نا کہ چچا کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے ابا، اس طریقے سے کہتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے دلیل دے دی. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب جاؤ زمین میں اترو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. یہ ہے. اب آپ اس کا رد سنیے. ایک انسان ہے 50 سال کی عمر تک شرک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شرک، بتوں کو پوچھتا ہے. اس کے بعد میں وہ ایمان لاتا ہے اور مومن ہو جاتا ہے، صالح ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے صدیقین میں سے بھی ہو جائے. تو اصل یہ کہ ہدایت نور کی جو اس میں صلاحیت ہے قبول کرنے کی، وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ ثابت ہے. باقی یہ کہنا کہ نور اور غیر نور یہ صحیح نہیں، درست نہیں. چلیے اور کہیے. جی ہاں جی جی ہاں جی ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمیشہ قرآن شریف مومن مرد کا مومن عورت کا ہے نا ذکر کرتا ہے، مومن مومنین مومنات، بالکل صحیح ہے. یہاں صرف رجال کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے دو جواب ہے. ایک جواب تو گزشتہ ہم نے دیا تھا زانی اور زانیہ پر. اصل بات یہ ہے کہ کئی مسائل ایسے ہیں
کہ لوگ بول کر مراد لے کر عورتیں بھی اس میں آ جاتے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے نا، دونوں مرادیں. اگر کسی خاتون کے پاس اگر دولت ہے نصاب تک پہنچے تو وہ بھی زکوٰۃ دے، خاص عورتوں کا نام لے کر نہیں بتلایا کہ زکوٰۃ دو، تو یہ اسی ضمن میں آتا ہے. لیکن پھر بھی قرآن کا اعجاز ہے. وہ کیا اعجاز ہے؟ جیسے میں نے بتلایا تھا نا کہ چوری کرنا، چور کا نمبر پہلے رکھا گیا اور چوری کرنے والی کا بعد میں. کیوں؟ اس لیے کہ فعل جو ہے فعالیت تو مرد میں ہے، عورت سنبھال کے رکھتی ہے گھر میں. تو یہ رجال جو ہیں تجارت کرنا، بیع و فروخت کرنا، اصل فعل کس کا ہے؟ مردوں کا ہے. البتہ عورتیں اس ضمن میں آ جاتی ہیں. جی اور کہیے، مطلب عورتوں کا خاص ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور کہیے، کیا ٹائم ہو گیا؟ جی جی نور کا قیام یعنی کہیے کوئی بات. ہاں ہمارے معاملات جو ہیں مثلاً کہ ہماری تجارت ہے جی، یہ نور جو ہے نور الہی. صرف آپ یہ نہ سمجھے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بلکہ اپنے معاملات میں بھی اس نور سے استفادہ کریں. یہ جو ہمارے پاس نور کیا ہے؟ کلام پاک. ہم نے کیا اس کو کیا مقید کر دیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، بس اس میں ہم اس کتاب سے مسائل حاصل کرتے ہیں، اور باقی جو دوسرے جو ہیں شریعت، مثال کے طور پر نفاذ قصاص لیجئے نا، کہ قصاص لینا آج کل لوگ قصاص کو برا سمجھتے ہیں. یہ ہے کہ ہمارے جو فتوائے وغیرہ ہیں ہم قرآن سے نہیں لیتے، کلام پاک میں طلاق وغیرہ کے بارے میں سراحت سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے مسلک سے پوچھتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے معاملات کے لیے بھی نور الہی ہمارے پاس موجود ہے. اور وہ کون سا نور ہے؟ کلام پاک اور احادیث شریفہ. جی چلیے. جی ہاں، قائم کیسے کرنا، جی یہ پوچھیے. ان کا سوال ہے کہ اس کو قائم کیسے کریں، یہ تو بات ہے. اب قائم کیسے کریں، اس کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا معاشرہ ایسا بنے. اب ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کی بات کرنا ہی صحیح نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی سیاست میں داخل ہوں، کسی حزب میں اپنا داخلہ لیں، اور آپ انتخابات میں بیٹھیں، ٹکٹ کاٹیں، اور آپ وہاں کے وزیر بن جائیں. اللہ آپ کو توفیق دے، کامیاب کرے. اور پھر آپ جہاں وزیر بنیں گے آپ یہ معاملات اسلامی طریقے سے حل کریں. یہ اس کا حل ہے. تو کوشش کرنا چاہے. لیکن لوگوں نے کیا شروع کر دیا؟ انفرادی طور پر مخالفت کرنا. ہم اس کے مخالف ہیں، ہم نے شریعت مخالف ہے، امام بخاری مخالف ہیں. امام بخاری نے باندھا ہے کتاب الفتن کہ کسی بادشاہ کی مخالفت کرنا جائز نہیں. آپ کو چاہے کہ 3 کاموں میں سے ایک کام کریں، یا تو چپکی سادیں، یا نکل جائیں، یا براہ راست بادشاہ سے ملیں، یعنی حاکم سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے نور، یہ ہے نور. لہذا جو لوگ انفعالیت یا اپنی ایک جماعت بناتے ہیں، بالکل درست نہیں. یہ حقیقت ہے، ہر چیز آپ کو ملتی ہے. دیکھیے امام بخاری نے کیسا باب باندھا. یہاں پر کیا کہہ دیا کہ نماز کیا ہے؟ ایمان ہے. تو امام بخاری ماشاءاللہ آپ اس کا بھی مطالعہ رکھیں. تو وباللہ التوفیق. نہیں، وہ آپ وہ امام بخاری کی جو حدیث ہے نا، وہ ساتھ دینے نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہم یہاں کیوں آئے بتائیے. ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اور عبادت کریں گے. اب اگر آپ کو کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ سورہ نور میں آپ کو کیا ملا کہ اگر کوئی جوڑا آپ نے دیکھا ہے تو آپ کا کام کیا ہے؟ چلانا، ادھر آئیے ادھر آئیے. یہاں لڑکا لڑکی کھڑے ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ چپکی سادھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی نہیں ہوئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا، شور نہیں کیا، تو ہم اس گناہ پر راضی ہو گئے. نہیں، اگر آپ نے شور کیا تو آپ نے اس گناہ کو وسیع کر دیا. آپ نے کئی لوگوں کو ایڈریس دے دیا، ان کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی اور لڑکا ایسا ہے. لڑکیاں بھی اس کے پاس جائیں گے، لڑکے بھی اس کے ساتھ جائیں گے. یہ شریعت ہے. تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم پر خاموش رہنا ہے. ظلم پر خاموش رہنا نہیں ہے، بلکہ معاشرہ کو امن و امان دینا، اس کا آپ تعاون کر رہے ہیں. تو کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں. آپ غور کیجئے نا، کبھی آپ نے سوچا بھی ہوگا کہ شریعت میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسا مسئلہ پیش کریں گے. آج کل کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھ لیا شور کرتے ہیں. اور ایک صاحب تو گر کے مر گئے، اور ہوا کیا تھا؟ ابھی اس جگہ پہ پہنچے بھی نہیں تھے. تو امن و امان. چلیے آتے جی.
نہیں وہ نہیں چوری کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑیں، بتائیں لوگوں کو جی، لیکن ہاتھ نہ کاٹیں، لیکن ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جی، لیکن اس کی برائی نہ کریں کہ یہ چور ہے، اسی حد تک اس کو سزا دلوائیں. چلیے ابھی آئیں گے، ابھی باقی ہے، ابھی تھوڑا صبر کریں، آتے رہے گا. چلیے.